عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، سلسلہ فضائل صحابہ میں آج ہم 10ویں عشرہ مبشرہ میں سے 10ویں صحابی حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کچھ سیرت بیان کریں گے۔ حضرات گرامی، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یعنی وہ 10 خوش قسمت افراد جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی نام لے کے جنت کی خوشخبری دے دی تھی کہ سعید ابن زید فی الجنہ، کہ سعید ابن زید جو ہے وہ جنتی ہیں۔ سعید ابن زید، ان کا نام و نسب سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ ہم شاید کہہ سکتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اس کی وجہ ہم آگے انشاءاللہ ذکر کریں گے، کیونکہ ان کے جو والد تھے ان کا نام ہے زید بن عمرو بن نفیل۔ ان کے بارے میں جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت تبصرہ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں کیا۔ فرماتے ہیں کہ اعتزل الادیان والملل الا دین ابراہیم، کہ حضرت جو ان کے والد یعنی سعید بن زید کے والد جو زید بن عمرو ہیں، انہوں نے زمانہ جاہلیت میں ہی سارے ادیان کو چھوڑ دیا تھا سوائے دین ابراہیمی کے۔ یوحد اللہ تعالی، اللہ رب العزت کی توحید پہ قائم تھے۔ ولا یأکل من ذبائح قومہ، اور جو ان کی قوم غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتی تھی ان میں سے کبھی انہوں نے نہیں کھایا، اور اس نہ کھانے کی وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ آپ کے بڑے مخالف تھے۔ اور جو حضرت ان کے چچا، یہ جو حضرت جو سعید ابن زید ہیں، یہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں۔ حضرت عمر ابن الخطاب کے چچا کے بیٹے ہیں، اور آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید ابن زید وہ چچا کے بیٹے ہیں جن صحابی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو ہیں وہ ان کے والد کو اس بات پہ بڑا تنگ کرتے تھے اور پریشان کرتے تھے کہ تم یہ جانور جو ہم غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے وہ کیوں نہیں کھاتے۔ اب دیکھیں ایک عجیب صورتحال وہ آج بھی پیدا ہوتی ہے اور اس وقت بھی، کہ اللہ کے نام پہ کوئی کھلانے کو تیار نہیں ہے اور غیر اللہ کے نام پہ جناب زبردستی کھلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اس بات پہ اتنا پریشان کرتے کہ ان کو کئی دفعہ مکہ سے نکال دیا، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ چھپ چھپ کے مکہ میں آیا کرتے تھے، مکہ میں ان کو نہیں آنے دیتے تھے، ان جو ہے وہ اتنا ان کو پریشان کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے وہ توحید پہ قائم رہتے تھے، اور صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے اور حیران رہ جاتا ہے انسان اس روایت کو سن کے یا پڑھ کے، کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے نا غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر کے گوشت جو ہے وہ آپ کو پیش کیا گیا کھانے کے لیے، پکا کے پیش کیا گیا، تو آپ نے کھانے سے انکار کر دیا۔ وہی گوشت جو ہے وہ زید ابن عمرو ان کو پیش کیا گیا، تو انہوں نے بھی کھانے سے انکار کر دیا۔ یعنی ایک ہی دن میں ایک واقعہ اکٹھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انکار کیا اور انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہوتے تھے، جیسا کہ امام بخاری نے وہ الفاظ نقل کیے ہیں، تو کہتے تھے کہ دیکھو یہ بکری جو ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے لیے آسمان سے بارش اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور اس کے لیے زمین سے اس چارہ اللہ تعالیٰ نے اگایا، تو تم غیر اللہ کے نام پہ کس طرح اس کو ذبح کر سکتے ہو؟ یہ دیکھیں یہ عقل کی بات ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے کہ وہی بھی ان کے پاس وہی کا علم نہیں ہے، اور ان کے پاس وہ تلاش کرتے ہیں، دین حنیف کو تلاش کرتے ہیں، لیکن یہ بات عقلی طور پر بھی ان کو سمجھ آئی، اور جو انہوں نے کچھ لوگوں سے سنا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس چیز کا خالق ہو اور اس کا مالک ہو اس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے۔ چنانچہ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ دین حنیف کی تلاش میں نکلے اور اس کو کوشش کرتے رہے لیکن آپ کو ملا نہیں، لیکن وہ توحید پہ قائم رہے، اور اللہ رب العزت کو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں تیری توحید پہ قائم ہوں،
اور اسی پہ ان کی وفات ہوئی۔ اور ان کے والد جو ہیں، یعنی کہ یہی جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت سعید کے والد زید بن عمرو، ان کے اچھی صفات میں سے ایک صفت یہ تھی کہ یہ کسی شخص کو دیکھتے کہ وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو جا کے درخواست کرتے کہ بھائی یہ بیٹی آپ مجھے دے دو، میں اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں، اس کو میں پالتا پوستا ہوں۔ اور وہ بچی کو لے آتے اور اس کی تربیت کرتے، جب بچی بڑی ہو جاتی تو اس کو دوبارہ پیشکش کرتے، اگر تو بچی کو رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، ورنہ اس کی شادی میں خود ہی کر دوں گا۔ اگر وہ رکھ لیتا تو رکھ دیتے، ورنہ اس کی شادی وہ خود کر دیا کرتے تھے۔ تو کئی بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے انہوں نے بچایا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ثابت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت میں 2 درجے دیکھے، جنت میں 2 درجے دیکھے جو زید بن عمرو کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ بھی اسلام پہ ہی، یہ سب انبیاء کا دین جو ہے وہ اسلام ہی تھا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جب آپ کی رسول اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہو گئی کہ میں نے ان کے جنت میں 2 درجے دیکھے ہیں، تو اس سے بڑی اور کون سی گواہی ہو۔ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو ہے وہ بچپن میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، ابتدا سے جیسے انہوں نے سنا اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مرحلے میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہے، مکہ میں بھی اور پھر ہجرت بھی کی اور مدینہ میں بھی آپ کے ساتھ رہے، اور بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں آپ کا کیا مقام تھا۔ سعید ابن حبیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے صحابہ، یعنی اس میں سعید ابن زید بھی شامل ہے، ابو بکر، عمر، فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب صحابہ کو ایک درجے پہ سمجھا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ چونکہ آپ نے سب کو جو ہے وہ جنتی قرار دیا، اس لیے علم و عمل میں اور مرتبے میں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ آپ ان صحابہ کو ایک مرتبے میں سمجھا کرتے تھے، اگرچہ ان میں تفاوت ہے، لیکن جنتی ہونے کے اعتبار سے یہ سارے جو ہیں وہ برابر ہے کہ سارے یہ جنتی ہیں۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ کانوا امامہ فی القتال وخلفہ فی الصلاۃ، کہ یہ سارے کے سارے صحابہ لڑائی ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہوا کرتے تھے تاکہ آپ کی حفاظت کریں، وخلفہ فی الصلاۃ، اور نماز ہوتی تھی آپ کے پیچھے ہوتے تھے تاکہ آپ کی وہ اتباع کر سکیں۔ تو یہ صحابہ کرام جو ہیں وہ ان کا طرز عمل تھا۔ انہوں نے ہجرت کے بعد تمام معرکوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے سوائے بدر کے، اور بدر کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، یہ 2 صحابہ ایسے تھے جو بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجر میں بھی شریک فرمایا، اجر میں بھی شریک قرار دیا، اور ان کے لیے بدر کا حصہ بھی رکھا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کو، ان دونوں کو، یعنی طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید، ان دونوں صحابہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قافلے کی جاسوسی کے لیے بھیجا تھا جو قافلہ اہل مکہ کا تجارت کا مال شام سے لے کے واپس جو ہے وہ مکہ آ رہا تھا، تو یہ اس کی جو ہے وہ خبر لینے کے لیے گئے تھے۔ جب واپس آئے تو بدر کا معرکہ جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، تو اس لیے چونکہ یہ پورے معاملے میں ساتھ تھے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجر میں بھی شریک قرار دیا اور یہ ان کے لیے حصہ بھی رکھا۔ باقی تمام جتنے معرکے ہوئے اس میں ساتھ رہے، اور بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی جو جہاد کے معرکے ہوئے اس میں بھی شامل ہوتے رہے۔ یرموک کا ایک بہت بڑا معرکہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، اس میں بھی یہ شامل تھے، اور اس میں جو ہے وہ جب وہ فتح ہو گیا تو دمشق کے یہ گورنر بنائے گئے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دمشق کا گورنر بنایا، لیکن نہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طبیعت آپ نہ ان کے بارے میں بہت زیادہ تذکرہ نہیں سنیں گے، یعنی ان کے واقعات جو ہے وہ بہت زیادہ آپ نہیں سنیں گے، یا ان کے معاملات، حالانکہ یہ کافی دیر تک زندہ رہے تھے، لیکن یہ بڑے ہی خاموش طبع تھے، عبادت گزار تھے،
اور بس الگ رہ کے بس اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اس لیے آپ معاملات میں ان کے نا بہت ان کا تذکرہ زیادہ نہیں سنیں گے، اور اس کے زیادہ واقعات آپ نہیں سنیں گے، زیادہ نام ان کا آپ نے نہیں سنا گے، حالانکہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اسلام میں ابتدا میں جو مسلمان ہوئے ان میں شامل ہیں، اور ایک ایسے بہت سارے صحابہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہے اور ہمیشہ سے شامل رہے، لیکن آپ ان کا بہت تذکرہ نہیں سنیں گے۔ یہ تو صحابہ کرام ہیں، بہت سارے انبیاء کرام، قرآن کریم میں کتنے انبیاء کا تذکرہ ہے، گنتی کے چند انبیاء، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کتنے رسول ہیں ان کا تذکرہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے رسول تھے، ان کا نام تک ہم نہیں جانتے، قرآن میں ان کا تذکرہ نہیں، تو کیا اللہ کے ہاں ان کا مقام نہیں ہے؟ یہ سب مقام اور مرتبہ، اس لیے ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے، ہمیں بھی کہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی نیک کام کریں تو ہمارا نام بھی آئے، کہ ہمارا تذکرہ بھی ہو، جی فلاں بڑا نیک آدمی تھا، فلاں بڑا عالم تھا، بڑا قاری تھا، بڑا محدث تھا، بڑا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، بڑے نیکی کے کام کرتا، بڑا تہجد گزار تھا، تو یہ یعنی فلاں نیکیاں کرتا تھا، یہ نام آنا ضروری نہیں، بلکہ نام جس کو اللہ نام و نمود سے بچا لے اس کو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ریاکاری سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ تو یہ میں نے ذکر کیا کہ ان کا نام آپ بہت زیادہ نہیں سنیں گے، اس کی وجہ یہ کہ آپ ذرا الگ تھلگ رہنے والے تھے، لیکن عبادت گزاری میں آپ اس مقام پر اور مرتبے پہ پہنچ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیا تھا، جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا نا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اسی طرح حضرت سعید ابن زید یہ بھی مستجاب الدعوات تھے۔ اور ایک قصہ تو بہت ہی مشہور ہوا کہ یہ جو ہے وہ اموی دور تھا، تو مروان ابن حکم وہ مدینہ کے گورنر تھے، تو ایک عورت نا ان کی نا ایک زمین تھی حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی زمین کے ساتھ ایک زمین ملتی تھی ایک عورت کی جس کا نام عروہ بنت اویس تھا۔ تو جیسے عورتوں کو بعض کو عادت ہوتی ہے نا چغلیاں کرنے کی اور برائیاں کرنے کی، تو وہ جہاں جاتی جو ہے نا وہ حضرت سعید ابن زید ان کی چغلیاں شروع کر دیتی، ان کی برائیاں شروع کر دی، لوگوں نے روکا بھی لیکن وہ باز نہ آئی، حتیٰ کہ اس نے یہ دعویٰ کر دیا مروان ابن حکم کی عدالت میں کہ سعید ابن زید جو ہے انہوں نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، میری زمین جو ان کے ساتھ ملتی تھی تو کوئی زمین کا حصہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ لے لیا اور مجھے واپس نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے حضرت سعید ابن زید کو بلا لیا، یہ بڑی ہی جو ہے وہ ایک ایسے صحابی کے لیے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبیوں میں سے ہو اور اتنے اعلیٰ مقام کا انسان ہو، وہ عدالتوں میں کچہریوں میں پھرتا رہے، یہ بڑی ہی شرمندگی کی بات تھی۔ تو بہرحال وہ فیصلہ تو اس عورت کے حق میں نہیں ہوا، لیکن انہوں نے خود دستبرداری کر دی کہ جتنا لینا لے لو، لیکن میں ایک بات کرتا ہوں، اس وقت انہوں نے دعا کی، بلکہ اس پر بد دعا کی کہ اللہم ان کانت کاذبہ فلا تمتها حتی یعما بصرها وتجعل قبرها فی بئرها، اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس وقت تک اس کو موت رہے جب تک یہ اندھی نہ ہو جائے اور یہ اپنی زمین میں اپنے کنویں میں گر کے ہی مر گئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ زمین تو اس نے لے لی، کچھ عرصے بعد لوگوں کے لیے واضح بھی ہو گیا، بالکل کلیئر ہو گیا کہ واقعتاً یہ جو ہے یہ عورت جھوٹی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کی نظر ختم ہو گئی اور وہ بڑی خوف زدہ رہتی تھی کہ مجھے بد دعا لگی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ رات کو اٹھی، اپنی زمین ہی تھی حالانکہ اس کو پتہ تھا کدھر، لیکن نہیں پتہ چل سکا اس دن، تو ایسے چلتے چلتے وہ اپنی ہی زمین میں جو کنواں تھا اس میں ہی گری اور اس میں گر کے ہی مر گئی، اور وہیں پہ لوگوں نے اس کو دفن کر دیا۔ تو یہ اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں ضروری نہیں ان کے بڑا نام ہو، نام و نمود ہو، تو ان کی بد دعا سے بچنا چاہیے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عاد لی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی لی تو میری اس سے پکی جنگ ہے۔ تو یہاں وہ لوگ اپنا فکر کر لیں جو اس سے بڑے بڑے اولیاء اللہ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی، طلحہ و زبیر اور عائشہ اور ام سلمہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا، ان سے دشمنی لینے والے، ان سے پنگے لینے والے ہیں۔
تو ان کی حالت جو ہے وہ ایسے جانور کی ہے جو ایک بلند و بالا پہاڑ کو سینگ مار مار کر توڑنا چاہتا ہو۔ اب پہاڑ کو تو کچھ نہیں ہوگا، اس کے اپنے سینگ ہی ٹوٹیں گے۔ تو اس لیے یہ صحابہ کرام جو ہیں وہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سارے ہی قابل عزت اور قابل احترام ہیں، سب جنتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب پر اپنی رحمت فرمائے اور ہم کو ان صحابہ کے جو ہے وہ سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت سعید بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ سن 50 سے سن 51 ہجری میں عقیق نامی ایک جگہ جس کا تعارف ہم نے پچھلے جمعہ بھی کروایا تھا، مدینہ سے تھوڑی سی باہر جگہ، وہاں پہ ان کا گھر تھا، وہاں پہ ان کی وفات ہوئی، وہاں سے پھر ان کو مدینہ میں لایا گیا اور وہاں پہ ان کی نماز جنازہ ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔